وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ خواتین کو حکومت میں نمائندگی دی جس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ریاست بھر میں خواتین کو ہنرمند اور باروزگار بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ روزنامہ جموں کشمیر کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر سردار دلپذیر عباسی انتقال کر گئے۔ ڈبی منہاسا کوہالہ میں سپرد خاک۔ ڈبی منہاسا کوہالہ میں نماز جنازہ ادا۔ چیف جسٹس عدالت عالیہ جسٹس صداقت راجہ، لطیف اکبر، عامر محبوب، امجد چودھری، راجہ کفیل احمد، شہزاد راٹھور اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت ظالم بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر فلاحی ادارے کے چیئرمین چودھری اختر حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ وادی سمہانی میں قائم چنار فری ڈائلسس برانچ کا وزٹ کیا۔ چودھری اختر کی ڈائلسس کے مریضوں اور پوری ٹیم سے ملاقات اور تمام ڈونرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ جدہ میں نوشین کلچرل اینڈ سینٹر نے پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی پہلی سالگرہ منائی۔ پاکستانی اور صحافیوں کی بڑی تعداد۔ پی جے ایف نے نوشین وسیم کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کر کے محفل کو یادگار بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں دانش ملک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ خواتین کو حکومت میں نمائندگی دی جس کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ریاست بھر میں خواتین کو ہنرمند اور باروزگار بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خواتین لوکل پروڈکشن کرتے ہوئے معیاری مصنوعات تیار کریں، انہیں خام مال کی فراہمی میں معاونت سمیت ملک کی بڑی مارکیٹس تک لے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے دارالحکومت مظفر آباد میں کامیاب خواتین پروگرام پروڈکشن سینٹر پلیٹ کے دورے کے موقع پر کیا۔ سردار تنویر الیاس خان نے پروڈکشن سینٹر میں مقامی خواتین کی جانب سے تیار کردہ شالوں، گلدان، جیولری، کینڈل فکسنگ، فینسی ڈریسز، لوکل کشمیری پروڈکشن سلائی کے کام اور ہاتھ سے بنی اشیاء کا بھی معائنہ کیا اور ان کے کام کو سراہتے ہوئے شاباش دی۔ گزشتہ دنوں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پلیٹ کے لیے دی گئی 100 سلائی مشینوں کو فنکشنل کر دیا گیا۔ پروڈکشن سینٹر سے پہلے مرحلے میں ضلع مظفر آباد اور پونچھ کے تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے گاؤن تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے دورے کے موقع پر وزیر حکومت اور وزیر صنعت و تجارت چودھری مقبول احمد، سابق امیدوار اسمبلی سید ذیشان حیدر، معاون خصوصی برائے وومن امپاورمنٹ لائبہ احمد، کوارڈینیٹر جبار مغل کوارڈینیٹر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ روزنامہ جموں کشمیر کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر سردار دلپذیر عباسی انتقال کر گئے۔ ڈبی منہاسا کوہالہ میں سپرد خاک۔ ڈبی منہاسا کوہالہ میں نماز جنازہ ادا۔ چیف جسٹس عدالت عالیہ جسٹس صداقت راجہ، لطیف اکبر، عامر محبوب، امجد چودھری، راجہ کفیل احمد، شہزاد راٹھور اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ ایک عہد جو تمام ہوا۔ مرکزی ایوان صحافت کے سرپرست اعلیٰ، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے بانی رہنما، آزاد کشمیر کے سینئر صحافی، سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کی رونق، روزنامہ جموں کشمیر کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، روزنامہ ہم قدم مظفر آباد کے چیف ایڈیٹر، درجنوں قومی اور ریاستی اخبارات کے ساتھ وابستہ رہنے والے سردار دلپذیر عباسی معمولی علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ڈبی منہاسا کوہالہ میں ادا کرتے ہوئے ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صحافتی برادری میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں
آپ جداگانہ حیثیت کے حامل تھے۔ ارباب اختیار سمیت ریاست کے چیف ایگزیکٹو اور دیگر بڑی بڑی شخصیات کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہنر جانتے تھے۔ اخبار فروش یونین کے لیے وزیر اعظم سے مالی امداد کا اعلان ہو یا ورکنگ جرنلسٹ کے معاملات، نیوز سیکشن میں بیٹھے کمپیوٹر آپریٹر ہوں یا سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر یا پھر پروف ریڈر، ہر ایک کے حقوق کی جنگ صف اول میں رہ کر لڑتے رہے۔ محکمہ اطلاعات سے اخباری مالکان کے حقوق کی جدوجہد میں ان کا کردار تاریخی اہمیت کا حامل ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس عدالت عالیہ جسٹس صداقت حسین راجہ، اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب، امجد چودھری، راجہ کفیل احمد، شہزاد راٹھور، معروف انجم چودھری اور احمد خلیل سمیت مرکزی ایوان صحافت کے سابق و موجودہ صدور، جہلم ویلی پریس کلب کے صدور سمیت علماء دین اور دیگر ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مولانا صغیر نے ادا کی۔ روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر عامر محبوب، راجہ کفیل احمد، شہزاد راٹھور، معروف انجم چودھری اور احمد خلیل نے مرحوم کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ادھر مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کی انتظامیہ نے سابق سرپرست اعلیٰ ممبر مجلس عاملہ مرکزی ایوان صحافت سردار دلپذیر احمد عباسی کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی ایوان صحافت میں آئندہ 3 دنوں کے دوران تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آزاد کشمیر کے سینئر صحافی دلپذیر عباسی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دلپذیر عباسی کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی وفات سے یقیناً آزاد کشمیر کی صحافت میں ایک خلا پیدا ہوا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سینئر صحافی دلپذیر عباسی کی مغفرت فرمائیں اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی سردار دلپذیر عباسی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ مرحوم کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت ظالم بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ فسطائی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے قتل، اغوا، تشدد اور خواتین کی بے حرمتی سمیت تمام ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ قیادت نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ بھارتی حکومت کا ہندوتوا ایجنڈا جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حریت قیادت نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کی وجہ سے خطے کے امن کو لاحق خطرات کے تدارک کے لیے فوری مداخلت کرے۔ آزاد کشمیر فلاحی ادارے کے چیئرمین چودھری اختر حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ وادی سمانی میں قائم چنار فری ڈائلسس سینٹر برانچ کا وزٹ کیا۔ چودھری اختر کی ڈائلسس کے مریضوں اور پوری ٹیم سے ملاقات اور تمام ڈونرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ فلاحی ادارے کے چیئرمین چودھری اختر حسین نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمانی میں قائم چنار فری ڈائلسس سینٹر کا دورہ کیا۔ عتیق برسالوی نے چیئرمین کورٹ کو ڈائلسس سینٹر سمانی کے بارے میں بریفنگ دی۔ چیئرمین چودھری اختر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈویژن میرپور کی سرزمین فلاحی کاموں اور انسانیت کی خدمت میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر سمانی بین الاقوامی معیار کے مطابق گردوں کے ڈائلسس میں مبتلا مریضوں کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ چودھری اختر حسین نے پوری ٹیم اور تمام ڈونرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ جدہ میں نوشین کلچرل اینڈ سینٹر نے پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی پہلی سالگرہ منائی۔ پاکستانیوں اور صحافیوں کی بڑی تنظیم پی جے ایف نے نوشین وسیم کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کر کے محفل کو یادگار بنا دیا۔ جدہ میں نوشین کلچرل اینڈ سینٹر نے پاکستانیوں کے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی پہلی سالگرہ منائی، جس میں پاکستان کے نامور نوجوان گلوکار کیفی خلیل نے سعودی عرب میں پہلی دفعہ اپنے خوبصورت اور مشہور گیتوں سے دھوم مچا دی۔ پاکستانیوں اور صحافیوں کی بڑی تنظیم پی جے ایف نے نوشین وسیم کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کر کے محفل کو یادگار بنا دیا۔ کیفی خلیل کے علاوہ پاکستان سے آنے والے گلوکارہ عابدہ حسین اور مقامی نوجوان سنگر سلیم رفیق نے گیت پیش کیے۔ کیفی خلیل کے ریکارڈ یافتہ گیت کہانی سنو نے سما باندھ دیا۔ پروگرام کی
नौशीन वसीम का कहना था कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा तफरीही माहौल फराहम किया जाए और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कल्चर फरोग पा सके। LOC समानी सेक्टर में वजीर खुराक चौधरी अली शान सोनी ने निजी फलाही तंजीम कोर्ट के जेर इंतजाम 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। सब डिवीजन समानी में निजी फलाही तंजीम के जेर इंतजाम 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने किया। इस मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत निजी इदारे के चेयरमैन चौधरी अख्तर हुसैन ने की। तकरीब में तहसील व ज़िले इंतजामी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने कहा कि इंसानियत की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और काबीना अवामी खिदमत के लिए कोशां हैं। फलाही इदारा यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखकर अजीम फरीजा सर अंजाम दे रहा है। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर बिम्बर मिर्जा अरशद जराल, SSP बिम्बर राजा अकमल, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा शाहिद रजा और दिगर ने भी खिताब किया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। झेलम वैली की मुतअद्दिद सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकीं। लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदों की वजह से वादी लीपा, मोहड़ा सादिक, सदहन गली, पांडो समेत दिगर इलाकों का ज़मीनी राबिता दिगर इलाकों से मुनक़िता। झेलम वैली की तहसील वादी लीपा समेत 2 अजला को मिलाने वाली शाहरा, सदहन गली और मोहड़ा सादिक, चारसदा और दिगर राबिता सड़कें 6 दिन से ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लीपा वैली की रोड रेशा से ताहाल बहाल है, जबकि इसके आगे बदस्तूर बंद है। लीपा वैली रोड की बंदिश से इलाका मकीनों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी लीपा, पाक फौज और महकमा शहरात मुश्तरका तौर पर रोड की बहाली के लिए कोशां हैं, जबकि सदहन गली, मोहड़ा सादिक, चारसदा और छम पांडो की रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। लीपा और सदहन गली मशीनरी काम कर रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कोशिश है कि जल्द अज जल्द वादी लीपा और सदन गली की सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल की जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड की बंदिश के बायस निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। इंतजामिया 7 दिन से गायब है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।